آپ جہاز میں ہوں اور اچانک چاروں انجن خاموش ہو جائیں، اندھیرا، خاموشی، موت جیسا سکوت۔ 1982 میں برٹش ایئر ویز فلائٹ 009 بحر ہند کے اوپر اڑ رہی تھی جب اچانک انجنوں سے نیلی چمک نکلی، پھر سب کچھ بند ہو گیا۔ کیپٹن نے اعلان کیا، تمام انجن بند ہو گئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ 260 ٹن کا جہاز آسمان سے گرنے لگا، 23,000 فٹ کی بلندی سے موت کی طرف سفر۔ پھر معجزہ، 13 منٹ بعد انجن ایک ایک کر کے دوبارہ چلنے لگے۔ وجہ ایک خفیہ قاتل، آتش فشانی راکھ۔ یہ واقعہ ہوابازی کی تاریخ بدل گیا اور یہ جہاز بنا تاریخ کا سب سے کامیاب گلائیڈر۔ بحر ہند کے اوپر اندھیری رات میں ستاروں اور سمندر کے درمیان کہیں 263 جانیں فضا میں محلق تھی۔ یہ تھی برٹش ایئر ویز فلائٹ 009 پر سوار افراد۔ بوئنگ 747 کے کاک پٹ میں اچانک ایک عجیب روشنی شیشے سے لپٹنے لگی۔ یہ سینٹ ایلمو فائر تھی، پائلٹس کے لیے مانوس مگر پراسرار روشنی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ روشنی تیز تھی، شدت ناقابل یقین۔ کمرشل کیبن میں سلفر جیسی بو والا دھواں پھیلنے لگا۔ کھڑکیوں سے باہر خوفناک منظر، انجن نیلے شعلوں میں لپٹے بجلی کی چمک کی مانند چمک رہے تھے۔ اور پھر خاموشی، بھاری لرزہ خیز خاموشی۔ ایک ایک کر کے انجن بند ہونے لگے، پہلا، دوسرا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ پھر فلائٹ انجینئرز کی آواز گونجی، میں یقین نہیں کر سکتا، تمام چاروں انجن بند ہو چکے ہیں۔ 260 ٹن کا یہ پرندہ، آسمان کی ملکہ، اب صرف ایک گلائیڈر تھی۔ 24 جون 1982 ہر چیز بالکل معمول کے مطابق تھی۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز 009 بوئنگ 200-747 سٹی آف ایڈنبرا لندن سے آکلینڈ نیوزی لینڈ جا رہی تھی۔ اس کے ایک مرحلے میں کوالالمپور سے پرتھ آسٹریلیا کی طرف نئی فلائٹ کرو تھی۔ کیپٹن ایرک موڈی عمر 41 سال، سینئر فرسٹ آفیسر راجر گریوز عمر 32 سال، سینئر فلائٹ انجینئر بیری فریمین عمر 40 سال، 248 مسافر اور 15 کریو ممبرز، سب پرسکون پرواز کے لیے تیار تھے۔ موسم صاف، فضا پرسکون تھی۔ ان کے نیچے بحر ہند کا سیاہ سمندر جاوا کے جزیرے کے جنوب میں پھیلا ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے خطرے کی طرف جا رہے ہیں جو نہ ریڈار پر نظر آتا ہے، نہ کسی پائلٹ کی ٹریننگ میں شامل تھا۔ سب سے پہلے غیر معمولی دھواں نظر آیا۔ مسافروں نے سوچا کہ شاید سگریٹ کا دھواں ہے، مگر اس میں سلفر جیسی تیز بو تھی۔ کاکپٹ میں کیپٹن موڈی نے سینٹ ایلمو فائر کو شیشے سے لپٹا ہوا پایا۔ مسافروں نے انجنوں میں نیلے چمکتے شعلے دیکھے۔ پھر رات 8:42 پر دائیں بازو والا چوتھا انجن اچانک بند ہو گیا۔ کریو نے ہنگامی اقدامات کیے، مگر لمحوں بعد دوسرا، پھر پہلا اور تیسرا انجن بھی ناکام ہو گئے۔ کیبن میں مکمل خاموشی چھا گئی، موت جیسی گونگی خاموشی۔ جہاز اب گر رہا تھا۔ آکسیجن ماسک نیچے آ گئے۔ فرسٹ آفیسر گریوز کا ماسک خراب ہو چکا تھا، وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ کیپٹن موڈی نے فوری طور پر جہاز کو نیچے جھکا دیا، 6000 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آیا۔ پھر آیا وہ پیغام جو آج بھی ہوابازی کی دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آپ کا کیپٹن بول رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی پریشانی ہے۔ تمام 4 انجن بند ہو چکے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ چالو کر سکیں۔ امید ہے آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے۔ بغیر انجن کے 747 کی گلائیڈنگ رینج تقریباً 15:1 تھی، یعنی ہر میل بلندی پر وہ 15 میل تک جا سکتا تھا۔ 37,000 فٹ سے نیچے آتے ہوئے ان کے پاس صرف 23 منٹ تھے۔ گریوز نے جکارتا کو می ڈے پیغام بھیجا، مگر سسٹمز اور ریڈیو جام ہو چکے تھے۔ دوسری فلائٹ گارودا انڈونیشیا نے پیغام کو ریلے کیا۔ ایمرجنسی کوڈ 7700 بھیجا گیا، مگر ریڈار پر وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کریو چیک لسٹ سے انجن ری سٹارٹ کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ نیچے کیبن میں کچھ مسافر آخری خط لکھنے لگے تھے۔ کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ اگر 12,000 فٹ پر انجن نہ چلے تو بحر ہند میں کریش لینڈنگ کرنی پڑے گی۔ 20,000 فٹ، 15,000 فٹ، اور جب 13,500 فٹ پر پہنچے، 13,500 فٹ پر چوتھا انجن دوبارہ چل پڑا۔ پھر تیسرا، پہلا اور دوسرا، سب بحال ہو گئے۔ 23,000 فٹ کی بلندی سے 13 منٹ تک بغیر انجن پر وہ گلائیڈ کرتے رہے۔ اب انہیں علم ہوا کہ انہوں نے آتش فشاں گلونگونگ کی راکھ سے بھرا بادل عبور کیا تھا جو 100 میل دور تھا۔
راख में छोटे तेजधार ज़र्रात होते हैं जो इंजन के अंदर जाकर पिघल कर ग्लास की तरह जम जाते हैं और इंजन बंद हो जाता है। मगर जब जहाज़ नीचे गिरा, ठंडी हवा ने जमे ज़रात को तोड़ दिया और इंजन फिर चलने के काबिल हो गए। मगर जैसे ही वो दोबारा ऊपर गए, सेंट एल्मो फायर दोबारा ज़ाहिर हुई और दूसरा इंजन फिर बंद हो गया। इन्हें दोबारा नीचे 12,000 फीट पर आना पड़ा और फिर 3 इंजनों पर जकार्ता का रुख किया, मगर आखिरी खतरा बाकी था। इंजन की रेत जैसी राख ने सामने का शीशा रगड़ कर धुंधला कर दिया था। वो मुकम्मल तौर पर अंधों की तरह परवाज कर रहे थे। लैंडिंग एक कमाल का मुजाहिरा थी, सिस्टम भी बंद था। फर्स्ट ऑफिसर ने हर लेवल पर बुलंदी का अंदाजा लगाकर कैप्टन को वर्चुअल ग्लाइड स्लोप बनाया। शीशे के किनारे पर एक छोटा सा साफ टुकड़ा मिला और वही इनकी उम्मीद थी। कैप्टन मूडी ने आहिस्तगी से तारे को जमीन पर उतारा। सिटी ऑफ एडिनबरा जकार्ता में महफूज लैंडिंग कर गई। 263 में से कोई एक भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। इतनी रेत शीशे में चिपक चुकी थी कि वो रनवे से हटा भी ना सके। ये वाकया न सिर्फ हवाबाजी की तारीख का एक हैरान कुन बाब है, बल्कि एक वार्निंग भी। आतिशफशानी राख जितनी खतरनाक हो सकती है, इसका तस्वुर भी नहीं किया गया था। अगर आपको ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली उड़ान में हमारे साथ रहें।